بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد عزیزان گرامی قدر، یہ سلسلہ دین شناسی کورس کا آج یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے اور ہمارے یہ نوجوان بچے، جوان بچے، یہ ہمارے چھوٹے بھائی اور ہمارے بزرگان بھی، کیونکہ ہمارے پاس جو رجسٹریشن آ چکی ہے اس کے مطابق ہمارے پاس کچھ بالکل چھوٹے بچے ہیں، ابتدائی کلاسز کے ہیں، کچھ مڈل لیول پہ ہیں، کچھ ہائی لیول کے ہیں، ایون کہ ہمارے پاس ایم اے تک کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، اور یقیناً انہی بچوں کے والدین بھی ہمارے ساتھ بیٹھے درس کو سن رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے ہر سطح کے لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیکچر کو کور کرنا ہوتا ہے، تو کہیں پہ اگر بات ہم بچوں کو متوجہ کر رہے ہوں تو تب بھی پریشان نہیں ہونا، اور اگر بعض اوقات ہم بچوں کو بھول کر بڑوں کو سامنے رکھ کے بات کریں تو بچوں نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ہم انشاءاللہ مثالوں سے اور اپنی کوشش کر کے ان باتوں کو ہم کور کر کے چلتے جائیں گے۔ یہ ایک بنیادی بات تھی جو آپ دوستوں کو بتانا ضروری تھی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز ان چند منٹوں کے لیکچر میں جو خداوند متعال کی طرف سے توفیق شامل رہے گی آپ کی خدمت میں پیش کرتے جائیں گے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت نے اپنی رضا کے سانچے میں ڈھلنے کو قرار دیا ہے۔ ایسے ہی انسان کے ساتھ ساتھ دنیا کی ہر چیز، جن ہو، انس ہو، چرند ہو، پرند ہو، یہ زمین و آسمان ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ رب العزت نے اس کو اپنی رضا کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ انسان اور جن، ان دو کے لیے تو اللہ رب العزت نے ڈھیر سارے راستے، ان کے سامنے راستے کھول دیے۔ اب یہ چاہیں تو اس میں اپنے لیے یعنی حق کا راستہ، یعنی جو وہ راستہ جس راستے پہ چل کے اللہ رب العزت کی معرفت اور رضا کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اس راستے پہ چل لے، اور اب چاہیں تو اسی راستے کو چھوڑ کر شیطان اور اس کے پیچھے چلتا ہوا ضلالت اور گمراہی کے راستے کو پکڑ لے۔ لیکن جب اس کے برعکس باقی جتنے بھی اللہ رب العزت نے چیزیں خلق کی ہیں ان کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا ہے۔ مثلا فرشتے ہیں تو بس وہ فرشتوں کی جو ڈیوٹی ہے وہ اسی ڈیوٹی پہ منحصر ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ نے جن اور انس کے علاوہ ان کو کوئی دوسرا راستہ نہیں دیا، وہ مصر ہیں، وہ پابند ہیں، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ لیکن اللہ نے انسان کو اور جنوں کو یہ راہ دکھا دی ہے کہ جس راہ پر بھی تم چلنا چاہو چل سکتے ہو، اور اس کے بارے میں اللہ نے اپنی قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی اب جن و انس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چاہے آپ اس راستے پہ چل کر راہ حق کی طرف جائیں یا راہ کفران کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مرضی پروردگار کے سانچے میں ہمیں ڈھلنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم مرضی پروردگار کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں یا نہیں؟ تو سب سے پہلے ہمیں خود یہ دیکھنا ہوگا کہ مرضی پروردگار کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے ہمیں اس کی مرضی تلاش کرنی ہوگی کہ اللہ رب العزت کی مرضی کس چیز میں ہے۔ پھر ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا ہوگا، ان ہستیوں کو دیکھنا ہوگا کہ جو اس راستے پر چل کر اللہ کی مرضی میں شامل ہو گئی تھی، جنہوں نے اللہ کی مرضی کو حاصل کر لیا تھا۔ اب مجھے یہ دیکھنا ہو کہ آیا میں اس مرضی پروردگار کے راستے پر چل رہا ہوں یا مرضی پروردگار کے راستے پر چلنے والے لوگوں کی سیرت کو میں فالو کر رہا ہوں یا نہیں۔ تو مجھے اپنی زندگی کی مصروفیات میں سے ایک لمحہ نکال کر، تھوڑا سا ٹائم نکال کر تنہائی کے عالم میں بیٹھ کر یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا میں اسی طریقے سے ہی جس طریقے پر مرضی پروردگار کو حاصل کرنا تھا میں مرضی پروردگار کو حاصل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ تو مجھے سوچنا ہوگا، کیا سوچنا ہوگا؟ مجھے اپنی ترجیحات کو دیکھنا ہوگا کہ یہ جو میں نے اپنی زندگی کی ترجیحات بنا رکھی ہیں، اپنی زندگی کی جو مصروفیات بنا رکھی ہیں، مجھے ان کا انالائسس کرنا ہوگا۔ ان کو دیکھنا ہوگا کہ آیا واقعی میں مرضی پروردگار کے مطابق چل رہا ہوں۔ مثلا میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج میرا بیٹا، میرا بچہ، میرے عزیز و اقارب، یعنی جو ہم اسکول میرے اپنے بچے کی میں کتنی فکر کر رہا ہوں۔ میرا بچہ اسکول جا رہا ہے، اس کے لیے آیا میں تمام تر کوشش کر رہا ہوں، یعنی جس طرح میں اس کے لیے فکر مند ہوں کہ اس کے پاس بیگ ہے، اس کے پاس اسکول کی کتابیں ہیں، آیا آج اس کے پاس اس کے بیگ میں ریزر نہیں ہے، میں اس کے لیے فکر مند ہوں۔ میرے بچے کے بیگ میں آج پینسلیں نہیں ہیں، میں اس کے لیے فکر مند ہوں۔ یا میرا بچہ اسکول نہیں جا رہا تو مجھے یہ فکر ہو جاتی ہے، وہ میرا بچہ اسکول نہیں جا رہا، میں کیا کروں؟ آیا ایسے ہی میں کبھی متوجہ ہوا ہوں
کہ میرے بچے کو دین کے ساتھ لگاؤ ہے یا نہیں. یار میرا بچہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا, میرا بچہ دین کی معلومات حاصل کرنے کے لیے متوجہ ہے یا نہیں ہے. مثلا میرا بچہ آج اسے اگر میتھ نہیں آتا, سائنس نہیں آتی, تو میں اپنے علاقے کی اچھی سے اچھی اکیڈمی ڈھونڈتا ہوں, میں اپنے علاقے میں اچھے سے اچھا ٹیوٹر پرووائڈ کرتا ہوں, ڈھونڈ کے لاتا ہوں اپنے بچوں کے لیے. سر اس کو میتھ نہیں آتا, اس کو سائنس نہیں آتی, یہ ان چیزوں میں کمزور ہے, اس کی بیس ٹھیک سے نہیں بنی ہوئی, تو آپ اس کے اوپر کام کریں. لیکن کبھی میں نے سوچا کہ یہ جو میرے بچے کی بیس تھی, دینی معلومات, طہارت اور نجاست, جس کے اوپر اس کی پوری زندگی کھڑی ہوئی تھی, میں نے اس کے اوپر غور و فکر کیا یا نہیں؟ کیا میں نے کبھی اس کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کیا ہے یا نہیں؟ تو عزیزان محترم, جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش پیش کی ہے کہ آپ کو واقعاً سیریس ہونا پڑے گا. آپ اپنے زندگی کے امور میں انالائسس کریں کہ دیکھیں کہ آیا واقعاً میں اپنے بچوں کے معاملات میں, جہاں دنیا داری کے معاملات میں, اسکول کی ایجوکیشن میں, کالج یونیورسٹی کی ایجوکیشن میں ان کے ساتھ مخلص ہوں. آیا ایسے ہی میں ان کے دین کی معلومات کے میں ان کے ساتھ مخلص ہوں. جہاں اسکول کے لیے میں ٹیوٹر دیکھتا ہوں, آیا میں نے کبھی دین کے لیے ان کے لیے کوئی خدمت کا, ان کو کچھ سکھانے کا گھر میں, یا ان کے ٹیوٹر کا, یا مسجد امام برگاہ میں لے جا کر کچھ سکھانے کا بندوبست کیا؟ بہرحال اس کمی کو پورا کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز ہم نے یہ جو سلسلہ آپ کے سامنے شروع کیا تھا اسی شارٹ کورس کے حوالے سے, تو کل ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی نجاسات کتنی ہیں اور ان سے یہ کیسے پاک چیز کو نجس کر سکتی ہیں. تو آپ کو بنیادی طور پہ ہم نے کل بھی ہمارا زیادہ حصہ اسی کی اہمیت پہ گزرا. آج کی ویڈیو میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ بات ہماری اسی کے اوپر چل رہی ہے کہ اہمیت, ہمیں اہمیت کے اوپر جتنا ہم اہمیت سے آگاہ ہوں گے اتنا ہم پھر اس کے متعلق سیریس ہوں گے. تو اہمیت ماشاءاللہ آپ کو پتہ چل چکی ہے کہ ہمارے بچوں کی اساس, دین و مذہب کی اساس یہ نجاست اور طہارت کے اوپر ہے. تو نجاسات کلی طور پہ کتنی قسم کی ہیں؟ 3 قسم کی ہیں. پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ نجاسات ظاہریہ جن کا شریعت محمدی میں بیان کیا گیا, وہ جن کی تعداد ٹوٹل 11 تھی. ہم نے کل بھی بچوں کو کہا تھا کہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے ہمیں 11 کو باقاعدہ طور پہ آپ نے ہمیں کامنٹس میں, ان باکس میں آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ سر یہ 11 نجاسات یہ ہیں. تو ایک تو ہوگی یہ ظاہری نجاسات, دوسری قسم کی نجاسات ہیں باطنی نجاسات, اور تیسری قسم کی نجاسات جو ہیں وہ ہیں روحانی نجاسات. یعنی ظاہری نجاسات یہ 11 ہیں یہ جب کسی چیز کو ٹچ کر جاتی ہیں تب کیا ہوتی ہے کہ کوئی دوسری چیز نجس ہو جاتی ہے. لیکن انہی 11 چیز کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ان میں سے کچھ وہ چیزیں ہیں جو ڈرائی ہیں, خشک ہیں, یعنی اگر وہ کسی چیز کو ٹچ کر بھی جاتی ہیں خشک حالت میں تو وہ چیز نجس نہیں ہوتی. جبکہ ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لیکوڈ شیپ میں ہیں, وہ جیسے ہی کسی چیز کو ٹچ کرتی ہیں اور ان کا لیکوڈ اس چیز میں صلاحیت کر جاتا ہے تو وہ چیز آٹومیٹیکلی نجس ہو جاتی ہے. مثلا کافر ہے, یہ خشک ہے, آپ اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے تو آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا. لیکن اس کے برعکس یعنی ایک کتا ہے خشک, اگر آپ کے پاس سے گزر جاتا ہے, آپ کے کپڑوں کو ٹچ کرتا ہے, نجس نہیں ہے. لیکن یہی کتا جب اس کے اوپر یہ گیلا ہوا ہو اور آپ کے کپڑوں کو ٹچ کر جائے گا تو آپ کے کپڑے اس سے کیا ہو جائیں گے؟ نجس ہو جائیں گے. دوسری قسم کی جو ہم نے طہارت کا آپ کو نجاست کا بتایا, جو باطنی نجاست, یعنی وہ نجاست جس کے بعد آپ کے اوپر وضو کرنا یا غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں باطنی نجاست. اور تیسری قسم کی نجاست جو ہے جسے ہم روحانی نجاست کہتے ہیں, جس کو ہم معصیت خدا کے نام سے یاد کرتے ہیں یا گناہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. مثلا ہم میں سے کسی سے کوئی گناہ سے آزاد ہو جاتا ہے تو ہماری روح آلودہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا ہمیں ان تینوں نجاستوں کو اچھے طریقے سے سیکھنا ہوگا, ان تینوں کے اوپر اچھے طریقے سے متوجہ رہنا ہوگا. مطمئن رہیں کہ اگر ان تینوں نجاستوں میں سے کسی ایک نجاست کا بھی آپ نے خیال نہیں رکھا تو ہماری تمام تر عبادات کے اوپر سوال کھڑا ہو جائے. تو پیارے دوستوں, اب بات یہاں پہ پہنچ چکی ہے کہ نجاسات جو ہیں وہ 11 ہیں. اب بزرگان سے معذرت, کیونکہ ہر بات بزرگوں سے نہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہیں, ہمارے بھائی بھی ہیں, کم سن دوست بھی ہیں. تو اب ان کو بتانے کے لیے کہ اب آپ نے اپنی زندگی میں ان 11 چیزوں سے کیسے پاک رہ کر آپ اپنے وجود اور جسم کو اور اپنے لباس کو پاک رکھ سکتے ہیں. اب کوئی بھی یہ جو ظاہری 11 نجاستیں ہیں, یہ اس وقت کسی دوسری چیز کو, اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو نجس کر سکے. یہ بھی کب نجس کریں گی؟ اگر ایک نجس چیز میں اتنی صلاحیت پائی جاتی ہو, اتنی گیلی ہو کہ دوسری چیز کو پاک چیز کو آ کے ٹچ کرے, اور یہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز گیلی ہو اور اس کے گیلے ہونے کی وجہ سے جو خشک چیز تھی اس کے اندر صلاحیت کر جائے, تو یہ کیا چیز نجس ہو جائے گی.
یعنی ان 11 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نجس نہیں ہوگی. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا پیشاب ہے، خون ہے، یہ ساری چیزیں نجس ہیں. اب سوال بس مختصر سا وضاحت کر کے تمام کروں، کیا ہر خون نجس ہوگا؟ کل بھی اشارہ کیا تھا کہ جیسے مکھی کا خون ہے وہ نجس نہیں ہے، مچھر کا خون ہے وہ نجس نہیں ہے، ایسے ہی کیا پیشاب جو ہے ہر قسم کا پیشاب نجس ہے؟ نہیں. ہمارے جو عزیزان گاؤں میں رہتے ہیں، جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، جن کا شوق ہے، غلہ بانی کرتے ہیں، چراگاہیں ہیں جن کے پاس، جو یہ مال مویشی رکھتے ہیں، کیا اب وہ جو گائے خون پیشاب کرتی ہے وہ بھی نجس ہے؟ نہیں. اس کے لیے شرط ہے، شریعت محمدی نے ہمیں بیان کیا ہے کہ ہر وہ جانور جس کا گوشت کھانا حرام ہو اور ذبح کرنے پہ اس کا خون جو ہے جب ذبح کیا جائے جہندہ صورت میں نکلے، یعنی اچھل کر نکلتا ہو، جب رگ کاٹی جائے خون اچھل کر نکلے، تو ان کا گوشت ان کا پیشاب جو ہوگا وہ نجس ہوگا. اب جبکہ یہ بیل ہے، گائے ہے، بھینس ہے، ان چیزوں کا، بچڑے کا، یہ ان کا پیشاب نجس نہیں ہے. کیوں؟ ان کا گوشت کھانا حلال ہے. درست؟ یعنی ہر قسم کا پیشاب بھی ہمارے نجس نہیں ہے. لہٰذا اب آپ نے کچھ مثالیں اس طرح کی آپ نے کل ہمیں ڈھونڈ کر ہمیں کمنٹ سیکشن میں یا ہمارے ان باکس میں ہمیں بتانی ہے کہ اور کون سے ایسے جانور ہیں کہ جن کا پیشاب نجس ہے اور کون سے ایسے جانور ہیں کہ جن کا پیشاب نجس نہیں ہے. تو کل انشاءاللہ العزیز ہم اپنی بات کو یہاں سے شروع کریں گے کہ یہ جو چیز نجس ہو جاتی ہے اب ہم نے ان کو پاک کیسے کرنا ہے، مطہرات کتنی ہیں اور کس مطہر سے کس طریقے سے ہم پاک کر سکتے ہیں. لہٰذا اب یہ ہمارے دوستوں کے لیے واضح ہو گیا ہوگا کہ پیشاب کس کا نجس، یعنی مطلب اب ہر جانور کا بھی پیشاب نجس نہیں ہے. مطلب پیشاب نجس کس کا ہے یہ بھی اب آپ کو پتہ چل چکا ہے. ایسے ہی خون جو ہے اس کے بارے میں مطلب اب یہ ہے کہ اب آپ نے، میں چھوٹے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، اب ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ شریعت اسلام میں یہ جو ظاہری طور پہ 11 چیزیں بتائی گئی ہیں، ان کے علاوہ ذاتی طور پہ کوئی چیز نجس نہیں ہے. تو اگر ان 11 چیزوں میں بھی کس چیز کو نجس کرنا ہے تو کیسے؟ یا تو اس چیز کی، ان دونوں میں سے ایک چیز اتنی تار ہو کہ دوسری چیز کے اندر وہ صلاحیت کر جائے. اب اس میں سے ایک الگ سا بات تھی، وہ تھی کافر. اب کافر جو یہ نجس ہے، اب ہم اسے پانی سے تو پاک کرنے سے، مثلا آپ کو پتہ مطہرات میں سے سب سے پہلا پانی ہے. اب اگر ہم آب زمزم بھی لا کر اس کے اوپر انڈیل دیں، آب زمزم سے بھی اس کو دھوتے رہیں، تو یہ ایسے پاک نہیں ہو سکتا. تو ضروری ہے اس کے پاک ہونے کے لیے یہ اسلام کو قبول کرے گا، یعنی اپنی زبان پر کلمہ شہادتین کو جاری کرے گا، کلمہ طیبہ کو پڑھے گا، تب جا کر یہ مسلمان ہو جائے گا. جب یہ مسلمان ہو جائے گا اب ظاہر ہمارا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہاتھ ملانا، کھانا پینا یہ جائز ہو جائے گا. تو عزیزان محترم انشاءاللہ جیسے کہ اب آپ کو نجاسات کا باقاعدہ پتہ چل گیا کہ کتنی نجاسات ہیں اور کیسے ایک نجس چیز دوسری چیز کو نجس کر سکتی ہے، ایسے ہی انشاءاللہ العزیز کل اب ہم آپ کو مطہرات کے بارے میں بتائیں گے کہ مطہرات ہیں کتنی اور کون سی مطہر چیز کس طرح کسی دوسری نجس چیز کو پاک کر سکتی ہے. تو انشاءاللہ العزیز آپ دوستوں کا ہمارے ساتھ رہا تو انشاءاللہ آپ دین علوم محمد و آل محمد کی بیسک سے انشاءاللہ اچھے طریقے سے آپ آگاہ ہو جائیں گے. اور دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال صدقہ محمد و آل محمد کا ہمیں علوم محمد و آل محمد پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنے ان بزرگان کے لیے، دوستوں کے لیے دعا کروں گا کہ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، یہ جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے درس سن رہے ہیں، ان بچوں کو ایسی توفیق عطا فرما کہ وہ اپنے ان بچوں کو دین کی راہ پر گامزن کرنے میں ثابت ہو سکیں اور یہی نسلیں ہماری انشاءاللہ، کیونکہ کل یہ ہماری وارث ہیں. مالک محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری ان نسلوں کو قائم و دائم فرما اور علوم محمد و آل محمد پر ثابت قدم رکھ. ہمارے وقت کیا کا مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.